بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو امام کو مانتا ہے اس کی زندگی میں خیر بھی ہونا چاہیے، برکت بھی ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہم پریکٹیکلی آج اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو کسی کی زندگی میں پریشانی ہے، کسی کی زندگی میں بے برکتی ہے، کسی کی زندگی میں آلام و مصائب ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب امام کو ماننے والا مولا کو مان رہا ہے پھر اس کی زندگی میں وہ برکت نظر کیوں نہیں آ رہی، وہ خیر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو بھی اس وجود کو مانے گا اللہ اس کی زندگی میں برکت بھی ڈالے گا، اس کی زندگی میں خیر بھی آئے گا۔ لیکن آج جب پریکٹیکلی ہم اپنی زندگیوں کے اندر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ برکت نظر نہیں آتی، وہ خیر نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم، اور یہ صرف ہم نہیں سارے مسلمانوں کی عادت ہے کہ ہم آیت کا ابتدا تو پڑھتے ہیں، انتہا بھول جاتے ہیں۔ کلمے کے ابتدائی جملے تو مسلمان پڑھتے ہیں لیکن علی ولی اللہ انتہا بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں ابتدا کو بھی لینا ہے، انتہا کو بھی لینا ہے، ہمیں شہر علم کو بھی لینا ہے اور باب مدینۃ العلم کو بھی لینا ہے۔ جب تک رسول خدا نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ایک آلوہ ہے۔ اب اگر کوئی ایک کو لے دوسرے کو چھوڑ دے وہ بھی تباہی میں ہے، اگر کوئی دوسرے کو لے اور پہلے کو چھوڑ دے وہ بھی تباہی میں ہے۔ جب بھی ایمان لانا انسان چاہتا ہے تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ کمپلیٹ ایمان ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آج جمعے کا دن تھا، آپ نے نماز پڑھنے کی ابتدا کی، جب آپ نماز ظہر پڑھتے ہیں یا نماز جمعہ پڑھتے ہیں، جب آپ نیت کرتے ہیں، نیت کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کہتے ہیں اب نماز سے نکل نہیں سکتے۔ جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہتے تب تک نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یعنی اگر بیچ نماز سے نکل گئے، چاہے آپ نے پوری پہلی رکعت بھی پڑھ دی، دوسری رکعت کا بھی حمد و سورہ پڑھ دیا، اس کا رکوع بھی پڑھ دیا، سجدہ بھی پڑھ دیا، اب آخری سجدے سے پہلے نماز سے نکل گئے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب دین اسلام میں انسان آتا ہے، جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جب محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اسے آخر تک جانا پڑے گا۔ کہا میں تمہارے درمیان خلفاء چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ تو تمام تر اہل سنت کے برادران مانتے ہیں کہ مولا امام مہدی آئیں گے، ظہور کریں گے۔ امام مہدی پر اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کے ہونے پر ہے، وہ کہتے ہیں آئیں گے، ہم کہتے ہیں آ چکے، آج بھی موجود ہیں، لیکن بس ہم یہ کہتے ہیں وہ ظہور کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، فرق اتنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے جو مان رہے ہیں ان کی زندگی میں تو برکت ہونی چاہیے، جو نہیں مان رہے وہ تو بحث سے ہی خارج ہیں، کہتے کیونکہ پیدا ہوں گے۔ لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وہ وجود جسے میں نے آج تک باقی رکھا، کہ اس وجود کو مانے گا اس کی زندگی میں خیر بھی آئے گا، اس کی زندگی میں برکت بھی آئے گی۔ تو یہ خالصتاً گفتگو ان سے ہو رہی ہے جو خلافت و ولایت کو مانتے ہیں۔